اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے انتظار ہو رہا ہوگا کہ کہانی ہماری کہاں تک پہنچی، تو بالکل وقت ضائع نہیں کریں گے۔ ہم موجود ہیں بہت پرانے زمانے میں، اپنی ٹائم مشین قرآن کے ذریعے سے پہنچے ہیں۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت آدم اور اماں حوا جو ہیں بہت مزے سے جنت میں رہ رہے ہیں، اور جنت لفظ کے جو معنی ہیں وہ ہوتے ہیں باغ کے۔ تو باغ کیا ہوتا ہے؟ باغ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں بہت سے پھلدار درخت ہوں، پھولدار درخت ہوں۔ جب درخت ہوں گے تو ان میں پھل بھی لگیں گے اور پھول بھی آئیں گے، تو اس لیے وہ بہت ہی غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں، مزے مزے کے پھل ہوتے ہیں۔ پھر جہاں باغ ہوتا ہے تو باغ ہوتا وہاں ہے جہاں پانی ہو، تو اس کا مطلب ہے وہاں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جہاں درخت ہو، پانی ہو، تو وہاں پرندے اور جانور سب ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ بہت خوبصورت ایک منظر ہے جو کہ بے انتہا حسین ہے۔ اور اس جنت میں بہت باغ میں بہت درخت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کی طرف حکم کیا، اور وہ درخت جو ہے ایک الگ تھلگ سے ایک جگہ پہ موجود ہے۔ تو اللہ نے آدم اور حوا سے کہا کہ دیکھو بھائی، تم سارے درختوں میں سے جتنے بھی جنت میں درخت ہیں جو چیز چاہے کھاؤ، لیکن یہ والا درخت جو ہے اس کے قریب نہیں جانا۔ دیکھیں اس کے لیے قرآن میں کیا فرمایا اللہ نے، لا تقربا هذه الشجرۃ، یعنی لا تقربا، نہیں قریب جاؤ اس درخت کے۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اس درخت کا پھل مت کھاؤ، بلکہ کہا اس کے قریب ہی مت جاؤ۔ دیکھو امی بھی کہتی ہے نا کبھی کبھی کہ موبائل کو ہاتھ مت لگانا، تو انسان کو ہاتھ لگانے کے لیے تھوڑی موبائل لے لیتا ہے، بلکہ موبائل کو تو دیکھتا ہے، کھولتا ہے، لیکن ایک بات یہ کہی جاتی ہے زور دینے کے لیے، اس کو ہاتھ بھی مت لگانا، یعنی کہ اس کے قریب ہی نہیں جانا۔ ظاہر سی بات ہے جو موبائل کو ہاتھ لگائے گا تو وہ اسے اٹھائے گا تو کھولے گا تو ضرور اسے دیکھے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقربا هذه الشجرۃ، کہ درخت کے قریب نہیں جاؤ، جب تم قریب جاؤ گے تو تمہارا دل چاہے گا کہ اس کا پھل کھا لو۔ تو ہمیں سبق کیا ملا کہ جب بھی کسی چیز سے، کوئی برائی سے ہمیں اگر بچنا ہو تو ہمیں کرنا دور کی بات، ہمیں اس سے بہت دور رہنا چاہیے۔ اب اماں حوا اور آدم علیہ السلام بڑے مزے میں ہیں، تو اب جو ابلیس ہے عزازیل، وہ تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی اللہ نے ان کو بنایا اور کس عیش میں، کس آرام سے، کس مزے میں یہ رہ رہے ہیں۔ تو پہلے تو اس کے دل میں پہلے اس نے نافرمانی کی، پھر اس کے دل میں تکبر پیدا ہوا، اور اب تیسری برائی اس تکبر کے ساتھ ہی جڑ کے وہ آ گئی حسد۔ اب حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی چیز ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ سامنے والے کی چیز کو بھی خراب کر دے، یہ حسد ہوتی ہے۔ اور حسد جو ہے نا سب سے بہت بری بیماری، اللہ تعالیٰ نے اسے سختی سے منع کیا۔ اب کیونکہ اس کے دل میں حسد تھی، اب اس نے دیکھا کہ آدم اور حوا بڑے مزے سے جنت میں ہیں، تو اب حسد کا کام کیا ہے؟ حسد کوشش کرتی ہے کہ وہ نعمت اس سامنے والے سے بھی چھنوا دے۔ تو اب اس نے سوچا کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ آدم اور حوا کو بھی جنت میں سے نکلنا پڑ جائے، اور جو اللہ تعالیٰ مجھ پہ ناراض ہوئے ہیں اور اتنا زیادہ مجھے ڈانٹا ہے اور رجیم کر دیا ہے اور مجھ پر لعنت کر دی ہے، تو کیوں نہ میں ان کو بھی باہر نکالوں۔ یہ ترکیب سوچ کر وہ کسی ہیلے بہانے سے، کسی ترکیب سے جنت میں داخل ہو گئے۔ اب یہاں ہم اس بات کے پیچھے نہیں پڑیں گے کہ وہ جنت میں داخل کیسے ہوا، کیونکہ اس قرآن نے اس معاملے میں کوئی بات نہیں کی۔ دیکھیے قرآن جو ہے کوئی کہانی کی کتاب تو ہے نہیں کہ وہ ایک ایک جزیات بتائے، اس لیے جتنی بات قرآن ہمیں کہتے ہیں اور جو حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہم اس پہ اکتفا کرتے ہیں، اپنی عقل نہیں لڑاتے۔ اب جناب جب وہ گیا جنت میں تو اس نے جا کے حضرت آدم سے کہا کہ بھئی کیا بات ہے، آپ لوگ اس درخت کا پھل کیوں نہیں کھا رہے؟ تو حضرت آدم اور حوا نے کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، کہا کہ اس کا پھل نہیں کھانا۔ تو اس نے کہا، اب اس نے پھسلایا یعنی اپنی باتوں سے ان کو جال بنا، یعنی دھوکہ دیا۔ کہا ارے بھائی اللہ نے اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو تم ساری ہمیشہ کے لیے اسی جنت میں رہو گے، ایسا کرو کھا لو۔ بس یہ سن کے کچھ تھوڑی سا دل میں ان کے خیال آیا اور ان سے غلطی سرزد ہوئی، اور انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے حکم کو توڑ دیا، اور دونوں نے باہمی مشورے سے اس کا تھوڑا سا حصہ اپنے منہ میں رکھا۔ بس جناب اس کا منہ میں جانا تھا، اس نافرمانی کا ہونا تھا کہ پہلا کام تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہوئے، دوسرا کام یہ ہوا کہ جنت میں رہنے کے لیے وہاں پر جو ایک لباس تھا جنت کا وہ اتر گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب کسی کا لباس اتر جائے تو اسے شرم آتی ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے، اپنے اس کو جسم کو ڈھانکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو انہوں نے درختوں کے جو پتے ہیں ان کو لے کر اپنے جسم کو ڈھانکنا شروع کیا۔ اب یہاں سے آپ سوچیے کہ غلطی ہو گئی آدم علیہ السلام کو، لیکن غلطی کے ہوتے ہی فوراً ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت ناراض ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کے کہا چلو نکلو تم لوگ، تم نے میری نافرمانی کی ہے، اور جنت میں سے ان کو نیچے اتار دیا، اور کیا کہا، اترو یہاں سے تم لوگ اور ایک دوسرے کے تم دشمن ہو۔ یہ بات سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ تو اب جب یہ جنت سے زمین پہ اتارے گئے تو فلسطین میں جا کے حضرت آدم علیہ السلام پہنچے، اور جدہ میں اماں حوا پہنچی، اور دونوں بہت دور تھے۔ حضرت آدم کا تو رو رو کے برا حال تھا، حضرت آدم کو اپنے خطا پر اتنی شرمندگی تھی کہ آپ نے اتنا روئے، لیکن آپ کو یہ نہیں آتا تھا کہ میں اللہ سے معافی کیسے مانگوں۔ تو آپ کی اس شرمندگی کو دیکھتے ہوئے پھر اللہ کو آدم پہ پیار آیا، اور اللہ نے آدم سے کہا کہ میں تمہیں الفاظ سکھاتا ہوں، تم یہ الفاظ ادا کرو گے تو ہم تمہاری گناہ کو معاف کر دیں گے۔ تو دیکھیے وہ الفاظ کیا تھے، وہ دعا ہے ہمارے ابا جان آدم علیہ السلام کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی کیا مطلب وہ اس کا، ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا، وَأَنفُسَنَا، اور اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا،
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے، لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ پانے والے میں ہو جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے اور ہم پر رحم نہیں کریں گے تو یقیناً ہم گھاٹا پانے والوں میں ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. تو یہ دعا کس نے سکھائی؟ اللہ نے سکھائی. تو اس دعا کو سیکھنے کے بعد آپ نے یہ دعا کی اور بہت عرصے روتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اللہ آدم ہم نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا. لیکن شرط یہ ہوئی کہ اب تمہیں ایک آزمائش سے گزرنا ہے. وہ آزمائش یہ ہے کہ کچھ عرصے تمہیں، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، تمہیں زمین پر رہنا ہے. اب آپ سوچئے کہ جنت میں تو بڑے عیش تھے، نہ کچھ کرنا نہ پکانا، جب کسی چیز کو سوچا وہ چیز حاضر ہو گئی. لیکن دنیا میں آنے کے بعد انہیں مشقت کرنی پڑی، انہیں بھوک ستائی. اب جب بھوک ستائی، حجاز مقدس میدان عرفات ہے اور وہاں پہ اما ہوا اور آدم علیہ السلام رہ رہے ہیں. انہوں نے وہاں سکونت اختیار کی. وہاں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا. اولاد کس لیے ہوتی ہے؟ اولاد اس لیے ہوتی ہے کہ نسل آگے بڑھے. یعنی اللہ یہ چاہتے تھے کہ زمین پر انسانوں کی آبادی بڑھے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اما ہوا کے 2 جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی. اور اس کے بعد پھر جب دوبارہ بچے پیدا ہوتے تو بھی بیٹا اور بیٹی ہوتے تھے، کیونکہ نسل انسانی کو بڑھانا تھا، آگے شادی کرنی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جاری کیا کہ جو جڑواں بچے ایک ساتھ پیدا ہوتے ہیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، تو وہ آپس میں ان کا بہن بھائی کا رشتہ ہوگا. لیکن اس کے علاوہ دوسرے بچوں سے ان کا بہن بھائی کا رشتہ نہیں ہوگا، ان سے نکاح ہو سکے گا. تو جب دوبارہ بچے 2 جڑواں پیدا ہوئے، اور تو پہلی دفعہ جو جڑواں پیدا ہوئے بچے وہ قابیل اور اس کی بہن اقلیمہ پیدا ہوئی، جبکہ دوسری دفعہ میں حابیل اور اس کی بہن غازہ پیدا ہوئی. تو جب یہ بچے بڑے ہو گئے اور شادی کی عمر کو پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کی شادی کرنے کا سوچا، اور یہ طے کر دیا کہ قابیل کی شادی غازہ سے اور اقلیمہ کی شادی حابیل سے ہوگی. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی اقلیمہ بہت خوبصورت تھی. تو جب بڑے ہوئے تو اس نے حضرت آدم سے کہا کہ میں تو اپنے ساتھ پیدا ہونے والی یعنی اپنی بہن اقلیمہ سے ہی شادی کروں گا. تو آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا، کہا یہ ممکن نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری شادی غازہ سے ہی طے کی ہے. لیکن قابیل نہیں مانا اور اس نے کافی جھگڑا کیا اور ضد پہ اڑ گیا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا کہ اس مسئلے کا کوئی حل تو نکالنا چاہیے. تو انہوں نے اللہ کے حکم سے یہ حل نکالا کہ ایسا کرو کہ تم دونوں بھائی اپنی اپنی طرف سے اللہ کے حضور قربانی پیش کرو. تو اللہ جس کی قربانی قبول کر لے گا تو اس سے اقلیمہ کی شادی ہو جائے گی. بالکل سیدھی سی بات تھی. اب حابیل جو تھے وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، انتہائی نیک صفت انسان تھے اور بہت زیادہ فرما بردار تھے اپنے والد کے بھی اور اللہ کے بھی. تو وہ بکریاں چراتے تھے، تو انہوں نے اپنے ریوڑ میں سے جو سب سے اچھی تندرست اور توانا بکری تھی اس کو قربانی کے لیے منتخب کیا. جبکہ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، اور کیونکہ اس کی نیت میں کھوٹ تھا، دیکھیں اس نے سب سے پہلے نافرمانی یہ کی کہ اپنے والد کے جو حکم تھا کہ اس کی شادی غازہ سے ہوگی اس کو بھی اس نے منع کر دیا. تو اس نے جب کیونکہ نیت میں خرابی ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھیں عمل بھی خراب ہونے لگتا ہے. یہ پوائنٹ یاد رکھیے ہمیشہ، جب بھی نیت خراب ہوگی تو اس کا عمل بھی خراب ہوگا. تو کیونکہ نیت میں کھوٹ تھی، بد نیت تھا، اس کی نیت اپنی بہن کے پر لگی تھی، تو اس نے کیا کیا کہ قربانی کے لیے غلے میں سے، غلہ کہتے ہیں اناج جو بھی کچھ ہوتا ہے، چاول دالیں، تو اس میں سے جو سب سے خراب تھا اس کا انتخاب کیا. اب یہ قربانی کو کیا کیا جائے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اپنی قربانی کو کسی پہاڑی پر رکھ دو اور پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو پھر ایسا ہوا کہ اللہ کی طرف سے ایک آگ آسمان سے نمودار ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے جو پسندیدہ قربانی تھی تو وہ اللہ کے حکم سے وہ جل کر راکھ ہو گئی. یعنی کہ وہ جو بکری تھی جو حابیل کی تھی وہ جل کر راکھ ہو گئی، جبکہ دوسری قربانی کے جو سامان تھا، جو غلہ تھا، وہ ایسے ہی پڑا رہا. تو اب قابیل کا غلہ تو ویسے کا ویسے ہی رہا اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی. تو اس کا مطلب ہوا اللہ نے حابیل کے حق میں فیصلہ دیا ہے. لیکن یہ بات قابیل کو کسی صورت بھی منظور نہیں ہوئی اور اس نے اس کو اپنے توہین سمجھا، بڑے غصے میں آ گیا. اور غصے میں آنے کے بعد ایک دن اس نے حابیل کو تنہا دیکھ کر اسے ایک دھمکی دی اور کہا کہ میں تجھے قتل کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے اور میری بہن اقلیمہ سے شادی نہ کر سکے. اچھا، اب حابیل نے جب یہ ساری بات سنی تو دیکھیں حابیل کا رویہ کیا تھا. انہوں نے بڑے تحمل سے بات سنی اور اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے الفاظ میں اس کو قرآن میں بھی اس کا بیان کیا ہے کہ حابیل نے بڑے نرم لہجے میں اور بڑے تحمل سے بات سننے کے بعد کہا بے شک تیری جو مرضی آئے کر، مگر میں جواب میں تجھ پر کسی صورت ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہوگا جو مجھے کسی حال قبول نہیں. باقی رہا قربانی کی قبولیت کا معاملہ، تو اے میرے بھائی یاد رکھ، اللہ تعالیٰ کے لیے صرف وہی قربانی اور نظر قابل قبول ہوتی ہے جو خلوص دل اور نیک نیتی کے ساتھ پیش کی جائے. ٹھیک ہے. تو اب اتنی اچھی باتیں حابیل نے سمجھائیں اپنے بھائی کو، تو قابیل کو چاہیے تھا کہ اپنے بھائی کی بات پہ غور کرتا اور اللہ کے فیصلے کو قبول کرتا. لیکن یہاں پر بھی وہی رویہ آیا جو کہ عزازیل نے کیا تھا، یعنی نافرمانی کی تھی. تو اب اس نے جب یہ دیکھا تو اس کے دل میں حسد آئی اور حسد کا شعلہ جو ہے وہ بھڑکنے لگا، اور پہلی دفعہ اس نے مشتعل ہو کے حابیل کی نصیحت کو ایک طرف کیا اور مشتعل ہو کے اس کو قتل کر دیا. اب وہ غصے کی کیفیت تھی، ظاہر سی بات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے غصے کو حرام قرار دیا ہے. تو جب بھی کوئی انسان غصے میں ہوتا ہے تو یقین جانیے کہ شیطان اس کے سر پہ سوار ہو جاتا ہے. تو شیطان اسے اور ورغلاتا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اب جب تھوڑی دیر گزری تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا. جب ہوش ٹھکانے آئے تو دیکھا بھائی کی لاش پڑی ہے. آپ یاد رکھیں کہ اس وقت تک کوئی بھی انسان جو تھا وہ موت کے منہ میں نہیں گیا تھا، موت واقعی نہیں ہوئی تھی، کوئی مرا ہی نہیں تھا، کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں کئی سو سال تھیں.
اب جب بھائی کی لاش کو دیکھی تو اسے بڑا افسوس ہونے لگا. اس نے کہا یہ لاش کو جب آدم علیہ السلام دیکھیں گے تو پھر ضرور پوچھیں گے, اور پھر وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اب اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس لاش کو کیا کروں, کہ اچانک تھوڑی دیر گزری تھی کہ سامنے درخت پہ 2 کوے آ کر بیٹھے. یہ دونوں کوے آپس میں لڑنے لگے اور بالآخر لڑتے لڑتے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا. اچھا, جب جو کوا مر گیا تھا, ظاہر سی بات ہے مرنے کے بعد وہ درخت سے نیچے آ کے گر گیا. جو زندہ بچ جانے والا کوا تھا وہ اس کے قریب آیا اور اس نے چونچ سے زمین کو کھودا, اور کھودنے کے بعد اتنا بڑا گڑھا کر دیا جس میں وہ کوا بآسانی چلا جائے. پھر اس نے مردہ کوے کو اس گڑھے میں ڈالا اور اوپر سے مٹی ڈال دی, اور یہ سب کام اس نے اپنی چونچ کی مدد سے کیا. اس کے بعد وہ اڑ گیا. قابیل نے جو یہ منظر دیکھا تو آنکھیں پھاڑ کے وہ تو حیرت زدہ رہ گیا. اس نے کہا کہ یہ ترکیب تو بہت اچھی ہے, چلو میں بھی ایسے ہی کروں. لیکن اس کے ساتھ ہی اس کو بڑا دکھ پہنچا. آپ سوچ رہے ہوں گے اسے دکھ کس بات کا ہوا. اسے دکھ اس بات کا ہوا کہ دیکھو میں انسان ہوں, اشرف المخلوقات ہوں, اور مجھے اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آئی, اور یہ جو کوا ہے اتنا حقیر سا پرندہ ہے, اس نے مجھے دیکھو کیا بات سمجھا دی. پھر اس نے کیا کیا کہ کوے کی طرح سے ایک گڑھا کھودا اور اس میں حابیل کی لاش کو دفن کر دیا. تو اب یہاں آپ یہ دیکھیے کہ یہاں تک جو سبق ہمیں ملا اس میں کیا بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ پہلی بات تو یہ کہ وہی عمل جو کہ عزازیل نے کیا تھا اور جس کے بعد وہ شیطان بن گیا تھا, وہی رویہ جو تھا وہ قابیل کا تھا. جبکہ حابیل ایک نیک اور فرمانبردار تھا. وہ چاہتا تو جب قابیل اسے قتل کر رہا تھا تو وہ بھی جواباً اس کا ہاتھ پکڑ لیتا, لیکن اس نے کہا کہ میں جواب میں بھی کچھ نہیں تم کو کہوں گا, تاکہ میں اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں تو بالکل مظلوم حاضر ہوں. اور اصل بات یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی حقیر پرندے کے ذریعے اس کو سکھایا کہ تمہاری حالت اتنے بڑے گناہ کے بعد تم تو ایک حقیر پرندے سے بھی زیادہ کم تمہاری حیثیت ہو گئی ہے, یعنی تم اتنے گرے ہوئے انسان ہو چکے ہو. بچوں اس کہانی میں 2 لفظ بار بار آئے, حابیل اور قابیل. تو آپ لوگ کنفیوز ہوں گے کہ ہم کیسے یاد رکھیں, تو اس کے لیے میں نے بڑی اچھی سی ایک پہچان ہے, علماء کرام نے بتائی ہے. اس کی پہچان یہ ہے کہ قتل جو ہے وہ قاف سے ہوتا ہے, گول والے قاف سے. تو آپ قابیل کو یاد رکھیں قاتل کے نام سے, اور جو اس کی بہن تھی اس کے نام میں بھی قاف آتا تھا, اقلیمہ. تو قابیل اور اقلیمہ بہن بھائی تھے. تو اس طرح سے آپ کو اسٹوری یاد کرنے میں بہت آسانی ہوگی. تو کیا سبق مل رہا ہے ہمیں اس اسٹوری سے, اس کہانی سے, کہ ہمیں ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی چاہیے. اور قتل جیسا گناہ جو ہے وہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا قاتل کون کہلایا, قابیل کہلایا. اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق دنیا میں جب تک قتل ہوتے رہیں گے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ قابیل کے نامہ اعمال میں جاتا رہے گا, کیونکہ اس نے پہلا قتل کیا تھا. تو جب کوئی برائی ہو جاتی, پھر اس کے بعد برائی کرنے کے بعد اس نے اپنی برائی کو چھپانے کی کوشش کی, ظاہر سی بات ہے چھپا دیا. حابیل کے انتقال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت اداس رہنے لگے تھے, اور انہیں اپنا بیٹا بہت عزیز تھا کیونکہ وہ ایک نیک اور صالح انسان تھے. پھر اللہ نے انہیں ایک اور بیٹا عطا فرمایا جس کا نام انہوں نے رکھا شیش, شین یہ سے, اس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ. تو حضرت آدم نے نام یہ اسی لیے رکھا تھا کہ یہ حابیل کے قتل ہونے کے بعد اللہ نے انہیں عطا کیا تھا. اس کے بعد جب حضرت آدم کی وفات کا وقت آیا تو حضرت آدم نے اپنے انہی بیٹے کو اور انہی کے حق میں وصیت کی, اور انہیں رات اور دن کے اوقات اور ان اوقات میں ادا کی جانے والی عبادات کی تعلیم دی, اور انہیں یہ پہلے سے بتا دیا کہ ایک طوفان آنے والا ہے. تو کہتے ہیں کہ آج کل جتنے بھی انسان موجود ہیں ان سب کا نسب جو ہے, نسب یعنی شجرہ, یعنی پیچھے چلتے چلتے وہ شیس علیہ السلام تک پہنچتا ہے, اور آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کی اولادیں ختم ہو چکی ہیں, واللہ عالم, یعنی اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی. تو حضرت آدم علیہ السلام جب فوت ہوئے تو اس دن جمعے کا دن تھا, اور فرشتے اللہ کے پاس سے ان کی جنت کی خوشبو لائے اور جنت کا کفن لائے, اور ان کے بیٹے کو اور خلیفہ شیش سے ان کی تعزیت کی. جو فرشتے آئے تھے انہوں نے ان کو باقاعدہ غسل دیا, انہیں کفن پہنایا, انہیں خوشبو لگائی, اور آپ کی قبر کھودی, اور لحد تیار کر کے پھر انہوں نے حضرت آدم کی نماز جنازہ پڑھی, اور پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی.